ظاہر بات ہے کہ جب تک کہ نوشہ نہیں آتا اپن کچھ نہیں کر سکتے. تو ہم چاہیں گے کہ جتنی دیر ہم یہاں پر بیٹھے ہیں کم از کم پیارے آقا محمد مصطفیٰ، زور سے کہہ دو ایک بار. نہیں، مزہ نہیں آیا، آواز نہیں آئی. صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے تعلق سے جو باتیں کہی ہے، اگر وہ باتیں ہو جائے تو ہمارا ہر لمحہ بیٹھنا بھی عبادت ہو جائے گا. اور میں آپ کو بتا دوں کہ آج اس نکاح میں جو نوشہ میاں ہمارے آئے ہیں وہ حافظ ظہور خان صاحب ہمارے پاچورا کی بڑی شخصیت ہے اور میرے سینئر ہے، جمعیت علماء کے ہمارے ضلع کے نائب صدر ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ انہی کی محبتیں ہمیں بھی یہاں تک کھینچ لائی ہے. اور ایسے ہی جمعیت علماء کے ہمارے ایک سینئر ذمہ دار مولانا مختار صاحب پٹیل صاحب ندوی بھی یہاں پر موجود ہے، مجید قریشی صاحب یہاں پر موجود ہے، اور بھی معززین یہاں موجود ہے. میں گزارش کروں گا کہ نوشہ کو یہاں لائیں، اور جتنی دیر نوشہ آتا ہے، ہم لوگ عام طور سے بیان کرنے کے بالکل بھی حق میں نہیں ہوتے ہیں. میرے بھائی مولانا بشیر الدین ندوی مرحوم مختار صاحب ایک جملہ کہتے تھے کہ ٹائم پاس کے لیے کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں ہوتی. یاد رکھیں، ٹائم پاس کے لیے کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں ہوگی. لیکن ہمارے استاد یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر موقع مل جائے تو نبی پاک کے پیغام کو پہنچانے میں کوئی حرج نہیں. تو میں جب تک نوشہ میاں آ رہے ہیں، میں نکاح کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اسے آپ بغور سماعت فرمائیں. اور مجھے یقین ہے کہ میرے نان مسلم بھائی بھی، میرے برادران وطن، میرے ہندو بھائی بھی یہاں پر موجود ہے. قرآن نے جو کچھ نکاح کے بارے میں کہا، پریشت محمد پروفٹ محمد نے جو پیاری پیاری تعلیمات اور پیارا سندیش اور آدیش دیا ہے، جو پوری مانوتا اور پورے برہمانڈ کے لیے فائدے کی چیز ہے، انشاءاللہ وہ تمام چیزیں آئے گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. بہت ہی قابل صد احترام علماء کرام، حفاظ قرآن مبین، علاقے کی، شہر کی بہت ہی معزز شخصیات، نوجوان دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، اور اگر میری بات پردہ نشین ماؤں اور بہنوں تک پہنچ رہی ہے تو بہت اللہ کا احسان. یہ نکاح کی محفل ہے، اور آپ اور ہم سب جانتے ہیں ایک زمانہ تھا کہ جب نکاح کا رقعہ آتا تھا. پہلے آپ یہ بزرگ ہمارے سے بیٹھے ہیں ہمارے باپ کی عمر کے، کہ پہلے جب مختار صاحب پہلے جب نکاح کا رقعہ آتا تھا تو اس پہ باقاعدہ حدیث لکھی ہوتی تھی، النکاح من سنتی. یعنی وہ رقعہ آپ کو بتا دیتا تھا کہ صاحب آپ کو کسی دھرنے میں نہیں بلایا جا رہا ہے، آپ کو کسی آندولن میں نہیں بلایا جا رہا ہے، بلکہ وہ نکاح کا رقعہ یہ کہتا تھا کہ آپ کو پیارے آقا، پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیاری پیاری سنت ہے نکاح، اس کی محفل میں بلایا جا رہا ہے. اور یقیناً جب نبی کی سنت والی محفل جہاں پر نکاح ہونے والا ہے، وہاں پر بیٹھنا، شامل ہونا، حاضر ہونا بھی ثواب اور عبادت، اجر اور ثواب ہے. لیکن آج کل ظاہر بات ہے کہ ڈیجیٹل انڈیا بن رہا ہے، تب رقعے بھی آج کل ڈیجیٹل ہو رہے ہیں. اب تو ولیمہ لکھنے کو شرم آ رہی ہے تو اس پہ ریسیپشن لکھ رہے ہیں. یاد ہے آپ کو؟ ابھی ولیمہ نہیں لکھ رہے ہیں قریشی صاحب، ریسیپشن. کیوں؟ اللہ کے حبیب کی پیاری سنت ہے. پیارے آقا نے ولیمے کو برکت والا کھانا کہا ہے، اور پیارے آقا نے یہ فرمایا ہے کہ بڑا 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 بدنصیب اجتماع ہے وہ، یہ بڑی بے برکت دعوت ہے وہ کہ جس دعوت میں غریبوں کو نہ بلایا جائے. جہاں 500 امیروں کو بلا لیں تو وہاں 50 غریبوں کو بلا لیے تو کیا فرق پڑ سکتا ہے.
ہاں 500 امیر کو ہم بلائیں گے اور پھر 200 کا کھانا بچ جائے گا، 100 کا نالی میں پھینکیں گے، وہ چلے گا، لیکن غریب ہماری شادیوں میں، ہمارے ولیموں میں، ہماری دعوتوں میں، ہماری تقریب میں، ہمارے پروگرام میں نہ شامل ہو۔ پیارے آقا نے فرمایا ہے کہ بڑا بدنصیب اجتماع ہے وہ، بڑی بدنصیب تقریب ہے وہ، بڑی بے برکت تقریب ہے وہ جس میں غریب شامل نہ ہو۔ تو خیر، نکاح کا رکا پہلے آپ کو ہم کو یہ دعوت دیتا تھا کہ یہ نکاح کی مجلس میں آپ کو دعوت دی جا رہی ہے، اور نکاح کے تعلق سے ہم ابھی قاضی صاحب خطبہ پڑھیں گے۔ بڑی مشہور حدیث ہے، سب کو یاد ہو گئی ہے کہ جب نکاح ہوتا ہے تو قاضی صاحب وہ حدیث پڑھتے ہیں کہ پیارے آقا نے فرمایا النکاح من سنتی، کہ میرے آقا نے فرمایا، ہمارے نبی نے فرمایا نکاح میری سنت ہے، نکاح میرا طریقہ ہے۔ اور آگے قاضی کہتے ہیں فمن رغب عن سنتی، کہ نبی محترم نے فرمایا جو نکاح کی طاقت کے باوجود، نکاح کی حیثیت کے باوجود، نکاح کی قدرت کے باوجود نکاح نہ کرے فلیس منی، نبی نے فرمایا اس کا اور میرا کوئی رشتہ نہیں، اس کا اور میرا کوئی تعلق نہیں۔ تو آخر نکاح کے تعلق سے پیارے آقا فرما رہے ہیں کہ نکاح کی طاقت کے باوجود اگر نکاح نہ کرے تو اس کا میرا کوئی تعلق نہیں۔ تو کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے آخر؟ دنیا جانتی ہے، کسی دھرم کا ہو، کسی ذات کا ہو، کسی برادری کا ہو، کسی کٹم کا ہو، کسی قبیلے کا ہو، دنیا جانتی ہے کہ یہی ایک ایسا پوتر رشتہ ہے، یہی ایک ایسا پاکیزہ رشتہ ہے کہ جس رشتے کے ذریعے سے اللہ نے انسانی نسل کو آگے بڑھایا ہے۔ جی ہاں، قاضی جب پہلی آیت پڑھتا ہے خطبہ نکاح میں، مسلمانوں سے بھی میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے ہندو بھائیوں تک کی بھی اس پیغام کو پہنچائے۔ میں مسلمانوں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ ہم نکاح کا خطبہ بھی دھیان نہیں دیتے۔ وہ دیکھیں پہلی آیت پر آپ دھیان دیں کہ پہلی آیت جب نکاح کے خطبے میں قاضی پڑھتا ہے تو وہ آیت کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے، اور صرف مسلمانوں سے نہیں کہہ رہا ہے۔ یہ بھی ہمارا قصور ہے کہ قرآن کو ہم نے اپنی مسلمانوں، قرآن کو ہم نے اپنے باپ کی جاگیر سمجھا ہے۔ ارے یہ فرض ہے ہم پر، یہ ذمہ داری ہے ہم پر کہ پوتر قرآن کے پوتر سندیش کو اللہ کے جو رب ہے سب کا، جو رب العالمین ہے، جو رمیش، پرکاش، کیلاش، گنیش، ہارون، رحیم، رحمان سب کا رب ہے، وہ رب تمام انسانوں سے کہہ رہا ہے اپنی پوتر پوتھی میں، کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الناس۔ دیکھو کتنے پیارے الفاظ ہیں، میرے ہندو بھائی بھی سمجھ سکتے ہیں کہ مسلمان نہیں کہا جا رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الناس، اے تمام انسانوں، مسلمانوں نہیں، اے تمام انسانوں، اتقوا ربکم، ڈرو تمہارے پروردگار سے، ڈرو تمہارے رب سے، ڈرو تمہارے پالنے والے سے، الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا فرمایا۔ اور ہمارا ماننا ہے کہ کوئی بھی ہو، پوری دنیا کے باپ آدم اور پوری دنیا کی پہلی ماں حوا، ہم سب، ہم مسلم بھائیوں، غیر مسلم بھائیوں، نان مسلم بھائیوں، ہندو بھائیوں سے بھی کہتے ہیں کہ تمہارا ہمارا رشتہ بڑا قریب کا ہے۔ اللہ جو کہہ رہا ہے اس اعتبار سے تم اور ہم دونوں ایک ہی باپ اور ایک ہی ماں کی اولاد ہے۔ مولانا کلیم الدین صدیقی کہتے ہیں، ہم لوگ کہتے ہیں مسلمان غیر، بھائی غیر مت کہو، کوئی غیر نہیں ہے، سب ہمارے اپنے ہیں۔ کیا مولانا مختار صاحب، حاجی صاحب، سب ہمارے اپنے ہیں۔ آج اس ملک میں چند شیطان ہیں جو نفرتوں کا سودا کر رہے ہیں، جو نفرتوں کے بیج بو رہے ہیں۔ اگر مسلمان قرآن کے صحیح سندیش کو اپنے ہندو بھائیوں تک، برادران وطن تک نبی کے صحیح سندیش کو پہنچائے، اللہ کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ ساری نفرتیں ایٹومیٹک ختم ہو جائے گی۔ لاک ڈاؤن سے پہلے آپ دیکھیں کہ کیسی نفرتیں پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن کورونا آیا، لاک ڈاؤن ہوا۔ میں نے جمعہ کے بیان میں کہا قریشی صاحب کہ لاک ڈاؤن ہوا، کورونا آیا، ہزاروں مزدور جب ممبئی، سورت، گجرات سے اپنے اپنے گاؤں جانے لگے، دنیا ڈر رہی تھی، لوگ اپنے باپ کو بھی ہاتھ نہیں لگاتے تھے، لوگ اپنی ماں کی لاش کو بھی ہاتھ نہیں لگاتے تھے، اتنا کورونا کا ڈر تھا۔ لیکن مسلمان جوانوں نے رمضان کے مہینے میں، روزے کی حالت میں، کڑی گرمی میں راستوں پر کھڑے رہ کر جو ہندو بھائیوں کو ناشتہ اور کھانا کھلایا، اللہ نے ان نفرتیں پھیلانے والوں کے پلان کو اتنے سے کام سے فیل کر دیا۔ تو مسئلہ یہ کہ ہم پہنچا ہی نہیں پا رہے ہیں، کیوں پہنچا ہی نہیں پا رہے ہیں نا پیارے آقا کا پیارا پیارا سندیش، قرآن کا پیارا پیارا سندیش۔
ہم پہنچا نہیں پا رہے. قصور ہمارا ہے, قصور ہمارا. ایک ہندو بھائی مجھ سے کہتا ہے کہ صاحب وہ ہسٹری میں تو اکبر بادشاہ بڑا برا تھا, بہت برا تھا, لیکن پھر بھی آپ لوگ 5 مرتبہ دن میں اس کا ہی نام لیتے. نہیں سمجھے آپ, اذان میں آپ اس کا نام لیتے کیوں؟ تو میں نے کہا بھائی قصور تیرا نہیں ہے, قصور ہمارا ہے. آج تک ہم نے تجھے نہیں سمجھایا کہ اکبر کے معنی شکتیشالی ہے, سپر پاور ہے, گریٹ پاور ہے. اور وہ گریٹ پاور نے پاور دکھا دیا پوری دنیا کو کہ او امریکہ والو, او لندن والو, او فرانس والو, او جاپان والو, او انڈیا والو, او پاکستان والو, او نیپال والو, جس کو تم سپر پاور سمجھتے تھے, میرے ایک نہ دکھنے والے وائرس نے سب سے زیادہ مجبور اس کو کر دیا. پہلے نمبر پر مجبور کون ہو گیا؟ جس کو تم اور ہم سپر پاور کہتے ہیں. کوئی اس کے ٹیکنالوجی کام نہیں آئی, کوئی اس کی مشنری کام نہیں آئی, تو اللہ نے دنیا کو دکھا دیا کہ شکتیشالی اکبر, گریٹ پاور میرا ہے. میں نہ دکھنے والا وائرس بھیجوں, دکھ بھی نہیں رہا. سمجھ رہے آپ؟ صرف ہاتھ دھوتے رہو. کیا کرتے رہو؟ ہاتھ دھوتے رہو. تو میں نے جمعہ کے بیان میں بولا کہ آج ہم کو سمجھ میں آیا قریشی صاحب کہ وضو میں نبی کی سنت کیا ہے؟ خلال کرو, انگلیوں کو اچھے سے دھو, پاؤں کی, ہاتھ کی. آج سمجھ میں آیا کہ نبی کی سنت پر عمل کرنے سے اس سے بہترین سینیٹائزر کوئی ہے ہی نہیں. نہیں سمجھے آپ؟ ہم کیا کرتے وضو نماز کے لیے بھی دھڑ 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 باغ نماز کے لیے. آج سمجھ میں آیا کہ میرے نبی کی ایک ایک سنت 1500 سال پہلے میرے نبی بتا رہے کہ انگلیوں میں خلال کرنا, اچھے سے وضو کرنا. آج پتا چلا کہ کورونا وہاں رہتا, کہاں رہتا؟ او یارو سمجھو تو صحیح اسلام کو, سمجھو تو صحیح نبی کے تعلیم کو. تو خیر اب نوشم یہ آ رہے, اس لیے نکاح پر 2 منٹ بات کر دوں گا. یہ آ گئے وکیل گواہ آ گئے. دیکھو کیسا لوگوں کو کیا لگتا ہم ٹائم پاس کر رہے ہیں. ہم ٹائم پاس نہیں کر رہے بابا, 11 بجے سے آ کے بیٹھے رہے. سمجھ آپ؟ الٹا احسان کر رہے ہیں ہم کہ اتنے ٹائم کو عبادت میں شامل کر رہے ہیں. تو خیر اب نوشم یہ آ گئے. آئیے نکاح پر 2-3 باتیں سن لیں آپ. اے بھائی جلدی کرو, چلو ڈسٹرب نہیں ہونا. تو دیکھیں کہ نکاح کے تعلق سے جو ہم ابھی سن رہے تھے قاری صاحب سے, نکاح کے تعلق سے سن رہے تھے قاری صاحب سے, ایک جملہ سن لو صرف, زیادہ بات نہیں کروں گا. قرآن کہتا ہے مردوں سے بھی, نبی کہتے ہیں مردوں اور عورتوں سے بھی. آج آپ دیکھیں کہ ملک میں آج ملک میرا پریشان ہے, ریپ عام ہو گئے. آج 3 سال کی 5 سال کی میری بیٹیاں محفوظ نہیں ہیں. مزدوروں کی بیٹیاں جو روڈ پہ کام چل رہے ہیں, شرم آتی ہے مجھے یہ کہتے ہوئے کہ روڈ پہ کام چل رہے ہیں, ایک مزدور عورت اپنی 3 سال کی بیٹی کو لے کر سوئی ہوئی ہے, بغل میں سے کسی ظالم نے رات کو اس کی بیٹی کو اٹھا لیا اور ریپ کر کے مرڈر کر کے 1.5 کلومیٹر دور پھینک دیا. تو آج میرے ملک میں ریپ عام ہوا, پوری دنیا پریشان ہے. آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 1500 سال پہلے پریشت محمد نے, 1500 سال پہلے پروفٹ محمد نے پوری دنیا کو اگر ریپ, زنا, بدکاری, حرام کاری سے اگر بچانا ہے تو پیارے آقا نے 1500 سال پہلے کہا تھا نکاح کو آسان کرو, شادیوں کو آسان کرو, شادیوں کو سستا کرو. بھائی وکیل گواہ کون ہے؟ بھائی وکیل اور گواہ جو بھی ہے پلیز, 9:15 بج رہا ہے, وقت زیادہ ہو رہا ہے, آپ آ جائیں فوراً. آپ کا کام ختم, ہمارا بیان ختم. تو دیکھیے کہ آج پوری دنیا پریشان ہے کہ زنا بڑھ گیا, حرام کاری بڑھ گئی, پاپ بڑھ گیا, اتیاچار بڑھ گیا. آج ہمارے مہاراشٹر کے ایک نیتا کو جس کا نام ٹھاکرے ہے, اس کو بھی یہ کہنا پڑا کہ اگر ملک سے ریپ اور زنا کو روکنا ہے تو اسلامی شریعت کو لاگو کرو. میں جان بوجھ کے نام نہیں بولوں گا کس نے یہ بولا, لیکن ٹیبل ٹھوک کر وہ بھی کہنے لگا کہ اگر ریپ اور زنا کو ختم کرنا ہے, بیٹیوں کی سرکشا, مہیلاؤں کی سرکشا اگر کرنی ہے تو پھر اسلامی شریعت کو لاگو کرو. اور نکاح کے تعلق سے نبی نے کہا کہ نکاح آسان کرو, زنا ختم ہو جائے گا, مشکل ہو جائے گا زنا. میرے آقا کی وہ حدیث مجھے یاد آ رہی ہے کہ جب نبی نے کیا کہا, ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤونا. میرے آقا نے فرمایا سب سے شاندار نکاح, دیکھو جملے سنو کتنے پیارے. میرے آقا نے فرمایا سب سے شاندار نکاح, سب سے برکت والا نکاح کون سا ہے؟ دیکھو ہمارے ذہن میں کیا لگتا, سب سے شاندار نکاح وہ جس میں 25-30 منڈپ ہو, سب سے شاندار نکاح وہ جس میں پورے گاؤں کھانا ہو. کیوں نہیں؟ دیکھیں نبی پاک, میرے الفاظ نہیں ہیں, پیارے آقا فرما رہے سب سے شاندار نکاح وہ ہے جس میں خرچ سب سے کم ہوا ہو.
تو نکاح کو آسان بناؤ، نکاح کو آسان بناؤ۔ بلکہ وہ حدیث کہہ کر، یہ اگلی کاروائی آپ آگے بڑھائے، وہ حدیث کہہ کر اپنی بات کو ختم کروں گا کہ جب نبی پاک نے کہا کہ نکاح کو آسان کرو، تو نبی کے جو سچے عاشق تھے نا، ہے نا، ایکچوئل میں ہم لوگ چھپری ہے نا، چھپری ہم لوگ، شرمانا مت بولنے میں، چھپری ہے اپن، سچے بچے نہیں ہیں، سب ڈونگ ہیں۔ نبی کے سچے عاشقوں نے جب نبی نے کہا کہ نکاح کو آسان کرو، مدینہ کی ہسٹری موجود ہے کہ پیارے آقا مدینے میں موجود ہے، نبی کے عاشق کا نکاح ہو گیا، نبی کو بھی خبر نہیں۔ کیوں؟ اب دماغ سے یہ سوچو، کیا نبی سے کھنس تھی کیا؟ بلائے نہیں تھے؟ ارے نبی سے تو اتنی محبت تھی کہ نبی پاک کا تھوک بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے، نبی سے تو اتنی محبت تھی کہ نبی کے اشاروں پر جان مال سب قربان کر دیتے تھے۔ تو کیا شادی میں نہیں بلائیں گے؟ لیکن نبی نے کہا کہ نکاح کو آسان کرو، تو اتنا آسان کر کے دکھایا پریکٹیکلی کہ نبی مدینے میں موجود ہے اور نبی کے عاشق کا نکاح ہو رہا ہے اور نبی کو خبر نہیں، یہ پریکٹیکل۔ اس لیے خیر میں اتنا یہ کہوں گا، میرے ہندو بھائی بھی یہاں پر بیٹھے ہیں، کہ دیکھو اللہ نے تمام انسانوں کے لیے کہا کہ شادیوں کو آسان کرو، شادیوں کو آسان کرو، شادیوں کو آسان کرو۔ اور آخری بات یہ کہوں گا کہ قرآن کہتا ہے کہ نکاح سکون کا ذریعہ ہے۔ آپ جائیں، آپ دستخط وغیرہ کرواؤں، آپ دستخط لیں، آپ وہ کروا لو، آپ جو یہ کروا لو، آپ کاروائی۔ تو دیکھیے آخری بات کہ قرآن کہتا ہے نکاح سکون کا ذریعہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نکاح سکون کا ذریعہ ہے۔ اب بڑی پیاری بات، اظہر خان صاحب دھیان دو ذرا ادھر، تمہاری محبت میں یہاں تک پہنچے ہوئے کہ نکاح، پیارے آقا فرماتے ہیں کہ نکاح سکون کا ذریعہ، قرآن کہتا ہے نکاح سکون کا ذریعہ۔ اور کبھی کبھی 1 مہینے کے بعد دولہا ملتا، کیا ہو مفتی صاحب، بیان تو بہت اچھا کرے تھے، 1 مہینہ ہو گیا ساری سیٹنگ، ارے بولو بگڑ گئی، سارا سکون ختم ہو گیا، تو ہم کہتے بیٹا نہیں، تو جھوٹا، تیرا پورا خاندان جھوٹا، میرے نبی کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ اگر تو کہہ رہا ہے کہ نکاح کے بعد سکون ختم ہو گیا، تو ہم کہتے ہیں کہ غور کر، کہیں تو دال میں کالا ہوں گا یا تو پوری دال کالی ہوں گی، غور کر، ٹرک کے نیچے انڈے پھوڑا ہوں گا، غور کر، مٹکوں کو لال دھاگا، شرما مت باندھا ہوں گا، غور کر، کٹار لے کے نیمبو لگایا ہوں گا، غور کر، کہیں نہ کہیں ایمان کا کھلواڑ کیا ہوگا، عقیدے کا کھلواڑ کیا ہوگا۔ جب ایمان اور عقیدے کا کھلواڑ کرے گا تو اللہ ناراض ہوگا، اور اللہ ناراض ہو گیا تو زندگی میں سکون نہیں آ سکتا۔ ہم تھوڑے سے کے لیے کیا کرتے ہیں، اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں، نبی کو ناراض کر دیتے ہیں۔ نکاح نبی کی سنت ہے، سنت کے معنی عربی میں کیا ہوتا ہے، طریقہ۔ نکاح نبی کی سنت ہے، لیکن نبی کی سنت سائیڈ میں، اس کے باپ کی سنت چل رہی، اس کی خالہ کی سنت چل رہی، اس کے ماموں کی سنت چل رہی، نہیں سمجھے آپ؟ خالہ ناراض نہیں ہونا، پھوپھی ناراض نہیں ہونا، ماموں کا ڈیمانڈ تھا اور ماموں کی خواہش تھی کہ یہاں کی بارات ہونا اور وہاں کا سہرا ہونا، وہاں کا باجا ہونا، یہ حال ہونا، وہ حال ہونا، تو سب کی خواہشیں پوری ہو رہی ہے، اور جس کی سنت ہے اس کی خواہش، ارے بولو، نہیں پوری ہو رہی۔ تو ایسا رہا تو وہ جملے پر بات ختم۔ میرے استاد کہتے تھے کہ پھر کتنی بھی دعائیں مانگو، ہم آخری میں قاضی صاحب دعا مانگیں گے، اے اللہ اس جوڑے میں ایسی محبت ڈال جیسی آدم اور حوا میں تھی، ہے نا، کیسی کیا آئیں گی، باولے چالے کرا تو نے، سمجھ رہے آپ؟ اللہ اور اس کے رسول کی سنتوں کا تو نے مذاق اڑایا ہے، تو نے اپنی خواہشات ارمانوں کے چکر میں نبی کی سنتوں کا مذاق اڑایا ہے، تو کہاں سے آئے گی؟ اس لیے میرے بھائیوں، نکاح کو بہت آسان کرو، بہت آسان کرو۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آج بڑی تعداد میں، اب تو اور بھی علماء کرام آ چکے ہیں، یہ دیکھو علماء کرام بڑی تعداد میں یہاں موجود ہے۔ اس کتاب کا اجرا اوپننگ میرے ہاتھوں سے ہونے جا رہا ہے۔ اچھا شارٹلی میں آپ کو بتا دوں، یہ چھوٹی سی کتاب ہے اور اس کتاب کی ہیڈ لائن ہے نکاح ایک عبادت ہے، اور جہیز کے تعلق سے بتایا گیا کہ جہیز ایک تباہی ہے۔ آج مسلمانوں میں بھی نکاح کو عبادت کے بجائے رسم بنایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ہم کو بھی اس کے نقصان ہو رہے ہیں، اور جہیز کہیں نہ کہیں ہمارے سماج میں بھی عام ہوتا جا رہا ہے، اور بڑے شان سے بولتے ہیں۔ مجھ سے ملے کچھ لوگ، مفتی صاحب اپن نے کچھ نہیں ڈیمانڈ کرے والا، ان کی مرضی، ان کو جو دینا ہونا، نہیں سمجھا؟ واہ شانہ، ان کی مرضی ہے، نہیں دیکھو کتنا دکھے گا تیرا پیٹ۔ تو یہ سب کہنے کی بات آ رہی تھی۔ اللہ کے واسطے اسلام پر ہم عمل کریں، اور اس کے نقصانات کیا ہے جہیز کے، اس کتاب میں شارٹلی بڑے بڑے علماء کرام کے بیانات اور ان کے الفاظ اس میں لکھے ہوئے ہیں، جس نے بھی لکھا ہے، اور افادات خطیب ملت حضرت مولانا محفوظ الرحمان قاسمی اور مرتب قاری حفیظ الرحمان شمسی،
ہاں یہ کہاں ہے قاری صاحب؟ ہاں قاری صاحب دیکھیں ہمارے بزرگ قاری صاحب نے اس کو ترتیب دیا ہے، بڑی پیاری کتاب ہے۔ ہم تمام لوگوں سے، آپ یہاں پر نکاح میں آئے ہیں، کبھی آپ نے ایسا منظر نہیں دیکھا ہوگا کہ نکاح کی مجلس میں ایسا کام ہو رہا ہو، تو یہاں آپ آئے ہیں، یہ چھوٹی سی کتاب ہے، گیٹ پر کوئی آپ کا آدمی کھڑا کرو، کوئی آدمی کھڑا کرو، چھوٹی سی کتاب ہے، آپ خود بھی لیں، آپ خود بھی لیں اور لے کر تحفہ، 20 روپے کی کتاب ہے، لے کر تحفہ اپنے رشتہ داروں کو دو، اپنی بیٹیوں کو دو، اپنی گھر کی عورتوں کو دو۔ تحفے تو بہت دیتے ہیں، یہ بھی تحفہ دو، تاکہ اگر ایک چیز بھی سمجھ میں آ گئی پڑھنے والے کے تو اس کا ثواب ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں ملے گا۔ اس کتاب کا اجرا آج مولانا مختار صاحب ندوی، حافظ ظہور خان صاحب، مولانا عباس صاحب اور مولانا مختار احمد صاحب، سب لوگ، مولانا عبدالعزیز صاحب قاسمی، سب موجود ہے۔ میرے ہاتھوں سے اس کتاب کا میں صرف دکھا کر اجرا کر رہا ہوں اور اعلان کرتا ہوں کہ آپ اس کتاب کو ضرور لیں، آگے لیں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اس کتاب کو آپ ضرور خریدیں، اور جو علماء کرام ہیں ان کے لیے یہ کتاب مفت رکھی گئی ہے، علماء کرام اس کو ضرور لیں، اور اگر جمعہ کے خطبوں میں 2 مرتبہ بھی اگر اس کو دیکھ کر اگر امت کے سامنے پیغام پہنچائے، کیونکہ امت میں مہم چلانا آسان ہے، مہم چلانا آسان ہے۔ ہم نے دیکھیں جلگاؤں میں مہم چلائے، میرے مولا کا کرم ہے، ہم نے مہم چلائے، اللہ نے کامیاب کیا۔ ہم تمام مسلک کے علماء نے بیٹھ کر طے کر لیا کہ جس شادی میں ڈی جے ہوگا وہاں کوئی نکاح پڑھانے